یا مہدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ سامعین قابل قدر ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ فیس بک چینل یا حسین کے ساتھ آپ کے ساتھ آج مخاطب ہیں، اور ہمارے نہایت واجب الاحترام برمنگھم انگلینڈ کے بھائی جناب کیانی صاحب، انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے اور انہوں نے چاہا کہ اس پہ بات کی جائے، اور ٹاپک انہوں نے جو بڑا خوبصورت دیا وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اکثر کہا جاتا ہے پنجابی میں گل ویلے دی تے پھل موسم دا، اور اکثر پاکستان لیول میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرکوں کے پیچھے، بسوں کے پیچھے، ٹرالیوں کے پیچھے یہ لکھا ہوتا ہے گل ویلے دی پھل موسم دا۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے بات وقت کی اور پھل موسم کا۔ تو آج جو بات وقت کی ہے وہ وقت کا امام ہے، جن کو ہم مختلف القاب سے یاد کرتے ہیں: صاحب زمان، امام زمان، شہنشاہ زمان، قائم زمان، ہادی زمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان، اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ یہ لفظ امام زمانہ، تھوڑی سی گفتگو تمہیدی اسی پہ ہی کر لیتے ہیں۔ یہ لفظ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف خود اپنے اندر ایک بہت بڑا سمندر رکھتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب روئے زمین پر موجود تھے سرکار، اس وقت وہ صرف امام نہیں تھے بلکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ سرکار کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ سبز قبا علیہ الصلوۃ والسلام صرف امام نہیں تھے، امام زمانہ تھے۔ سرکار حسن بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد امام مظلوم سردار کربلا علیہ الصلوۃ والسلام صرف امام نہیں، امام زمانہ تھے۔ مگر ہاں، یہاں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں پاک حسنین موجود تھے، صرف امام کہلواتے تھے، امام زمانہ نہیں۔ امام زمانہ ہر دور میں ناطق امام کو کہتے ہیں، اور اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ امام موجود ہوں تو ایک امام امام ناطق امام زمانہ ہوتا ہے، اور باقی امام امام صامت ہوتے ہیں۔ بلکہ سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام مولا حسین کی دستار کے وارث بھی دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں کئی دفعہ تشریف فرما رہے شہزادے بھی موجود تھے، مگر امام بن کے، امام زمانہ نہیں۔ امام زمانہ ہر دور میں اس ہستی کو کہا جاتا ہے جن کے پاس امامت ناطقہ ہو، کلی اختیار رکھتا ہو، جو چاہے جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے، اللہ کی مرضیوں کا مالک، مظہر توحید، نبوت کا وارث، امامت کا ظاہر، امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج جس امام کی ہم ریت ہے وہ صرف امام نہیں بلکہ وہ امام زمانہ ہے، سرکار قائم آل محمد اجل اللہ فرج شریف۔ سرکار جن کو ہم صرف مجلس کے اشتہار میں سب سے ٹاپ پہ زیر سرپرستی امام زمانہ لکھ کر بھلا دیتے ہیں، جن کو ہم نماز جمعہ میں خطبے میں 11 اماموں کے نام آنے پر نہ کھڑا ہو کر اور صرف اس سردار کے نام آنے پہ کھڑا ہو کر صرف اتنا ہی محدود رکھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ آؤ تھوڑی سی آج اس چینل کے توسط سے میں موالیان حیدر کرار، ماتمیوں اور جملہ عزاداروں، جملہ محبان آل محمد کی خدمت میں امام زمانہ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں مزید۔ بے بقائے بقیت دنیا، جس کے وجود اقدس سے کائنات کی نبض حیات باقی ہو، اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، جس کے وجود اقدس سے کائنات کو رزق مل رہا ہو، پروردگار کائنات کو رزق دے رہا ہو، وہ امام زمانہ ہے۔ جس کے سر اختر پر سابقہ ائمہ کی دستار ہو، جو وارث ہو، وہ امام زمانہ ہے۔
تھوڑا سا بات آگے بڑھاؤں، جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عقد مبارک سیدہ کائنات صلوات اللہ سلام اللہ علیہ شہزادی کون و مکان ام ابیہا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے ہوا تھا، تو جو حق مہر میں اکثر ممبروں پہ بھی میں یہ بات کرتا ہوں، شاید سامعین کو یاد ہو، جو حق مہر میں جبرائیل کو حکم تھا کہ تو حق مہر بتا، وہ 7 زمینیں 7 آسمان، اس میں جو کچھ ہے وہ کائنات کی ملکہ کا حق مہر ہے۔ اور یہاں یہ بھی میں نے عرض کیا تھا اور کرتا رہتا ہوں کہ ہمیشہ شوہر اپنی پوری دولت مال میں سے حق مہر ایک تھوڑا حصہ اپنی زوجہ کو دیتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ملکیت کہاں کہاں ہے، مختصر 7 زمینیں 7 آسمان جو کچھ بھی ہے حق مہر۔ اور یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ورثہ ہمیشہ وارث کو منتقل ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وصیت نامے میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں، میرا لال حسن یہ اس کا حصہ، میرا لال حسن یہ اس کا حصہ، میرا لال حسن، اس کے بعد یہ ساری چیز کے آپ ہی وارث ہیں، چونکہ میرے بعد وارث آپ ہیں، اور آپ کے بعد وارث میرا حسین ہے، میرے حسین کے بعد وارث میرا سجاد ہے۔ اب اسی چیز سے غور کریں کہ آج وارث کون ہے؟ آج 7 زمینیں 7 آسمان کس کے تصرف میں ہیں؟ یقیناً آپ سب کہیں گے امام زمانہ، اللہ کی وہ حجت جو اس وقت روئے زمین پر غیبت میں ہے۔ کہا یہی جاتا ہے غیبت میں ہے، مگر ایک بات اور یہیں روک کے عرض کرتا جاؤں، امام زمانہ علیہ السلام کی یہ عظمت میں شامل ہے یہ جملہ کہ امام زمانہ وہ امام زمانہ نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کے پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں کے بلاوے پر ان کے پاس نہ آئے، ہما وقت ہماری مدد فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم نماز کے بعد سلام میں سرکار کو مخاطب ہوتے ہیں، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، اللہ مان من فتنۃ الزمان، من شر شیطان و من جور زمان، ہم سرکار کو یہ گزارش کر رہے ہوتے ہیں، عرضی کر رہے ہوتے ہیں، مولا معافی، امان، توبہ، بچائیے زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے، زمانے کے فتنوں سے۔ یقیناً حاضر اور موجود کو کہا جاتا ہے کہ جو موجود ہو اس کو کہا جاتا ہے، ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے۔ شان امام زمان علیہ السلام کہ جس کے سارے عطر پر ائمہ سابقہ کی دستار عطر ہو، پھر شان امام زمان کہ امت سابقہ جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں ان سب کے تبرکات ان کے پاس، جو نبی تشریف لائے تھے وہ تبرکات جو انبیاء کے پاس رہے امتوں کے ادوار میں، وہ سارے تبرکات اس کے پاس موجود ہوں۔ امام زمانہ کی شان ہے، جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک جتنے بھی تبرکات ہیں، عصائے موسیٰ سے لے کر انگشتری سلمان سے لے کر جو تبرکات ہیں، وہ صاحب الزمان اجل اللہ فرج شریف کے پاس موجود ہیں۔ یہ امام زمانہ کی شان ہوتی ہے۔ ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں، یہ جو سبزہ روئے زمین پر پروردگار اگاتا ہے، یہ جو سبزیاں ہم کھاتے ہیں، یہ جو پھل کھاتے ہیں، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، یہ سب برکت امام زمان علیہ السلام کی وجہ سے ہی ممکن ہو رہا ہے۔ گر ہٹ جائیں امام زمان درمیان سے، مصیبتیں اور بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ امام زمان علیہ السلام کی وجود اقدس کی برکت ہوتی ہے کہ روئے زمین پر کائنات کے یہ جملہ نظام جاری و ساری ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ چھپے ہوئے خزانے ہیں جن کی وجہ سے خلق کیا گیا تھا۔ اسی کائنات کے آخری چھپے ہوئے خزانے کو امام زمان علیہ السلام کہتے ہیں۔ شان امام زمان علیہ السلام ہے۔ تیسری چیز، امام زمان علیہ السلام اس ہستی کا نام ہے۔ اب میں کتب کے روح سے اگر یہ بات کروں تو بہت طویل ہو جائے گی، مگر خلاصہ اور نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کی جملہ ہوں میں مخاطب مذہب آل محمد، مذہب حق کا رکھنے والے احباب سے، باقی اگر متفق نہ ہو تو کوئی بات نہیں، یہ جتنے بھی روئے زمین پر، جتنے بھی جہاں بھی روئے زمین پر عبادات ہوتی ہیں، اللہ کے اس ولی کے پاس جاتی ہیں۔ یہ امام زمانہ کی شان ہوتی ہے، جملہ روئے زمین پر ہونے والی عبادات اس کے پاس پہنچے، اگر وہ شرف قبولیت بخشے گا تو یقیناً اللہ بھی بخشے گا، اور اگر وہ ان کو رد کر دے گا تو پروردگار بھی رد کر دے گا۔
امام زمانہ کی شان ہے. امام زمانہ جن کے برکت سے ہمیں اولادیں مل رہی ہیں، جن کی برکت سے کائنات کے نظام چل رہے ہیں، جن کی برکت سے. اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں، مقامات مقدسہ یقیناً موالیان حیدر کرار نے، محبان آل محمد نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے مقام مقدسہ کو بچانے کی بھرپور کوشش کی اور کامیاب ہوئے ماشاءاللہ. مگر یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے تمام موالیان حیدر کرار کو، یہ اصل میں ان کا کمال نہیں، اصل میں پس پشت جو حقیقی طاقت ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی پاک صورت کی صورت میں موجود ہے. یہ ان کا کمال ہے. یہ امام زمانہ پہ واجب ہے کہ اپنی جد کے، اجداد کے یہ مقامات مقدسہ جہاں جہاں بھی ہوں ان کی حفاظت کرے. ہاں مگر مومنین کو سرفراز کرنے کے لیے یہ ڈیوٹی سر انجام دی جاتی ہے امام زمانہ علیہ السلام. اور اس کے حوالے سے جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو قرآن واضح طور پہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا، بلایا جائے گا. ذہن نشین رکھیے گا موالیان حیدر کرار، حبداران آل محمد، ذہن نشین رکھیے گا، یاد رکھیے گا، جب اللہ کی طرف سے آسمان سے ندا آئے گی تمہیں یہ کہہ کر، اس دور کے مومنین تمہیں یہ کہہ کر نہیں پکارا جائے گا اٹھو علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، اٹھو حسن کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، اٹھو سید سجاد کے دور والے کھڑے ہو جاؤ. نہیں، کہا جائے گا موقع میں آل محمد مہدی دوراں کے دور والے کھڑے ہو جاؤ. تمہیں کھڑا کیا جائے گا قرآن کی روح سے. تفاسیر بھری پڑی ہے، اپنی اپنی مرضی کے علماء سے اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں. ساتھ اٹھایا جائے گا، زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور و معروف حدیث، سرکار کی جملہ حدیث میں وہ بہت مشہور و معروف حدیث ہمارے اس ٹاپک کے ساتھ چونکہ مطابقت رکھتی، اس لیے اس پہ میں صرف اجمالی سے روشنی ڈالنا چاہوں گا، جس میں سرکار نے فرمایا تھا من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ. مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت جو زمانے کے امام یعنی امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا. اور اکثر بغیر تحقیق کیے ہوئے ممبر پہ آنے والے لوگ جہالت اور جہلیت کی موت کو ایک جیسا کہہ جاتے ہیں. معذرت کے ساتھ، جہالت کی موت اور ہے، جہلیت کی موت اور ہے. جہالت لا علمی، جہلیت لفظ دور جہلیت سے لیا گیا. اب تک میرے پاس کتابوں کے حوالے موجود ہیں، کسی کو چاہیے ہو. معصوم سے جب پوچھا گیا مولا لفظ جہلیت سے کیا مراد ہے، سرکار فرماتے جہلیت سے مراد کفر، نفاق اور شرک کی موت ہے. یعنی جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر چلا گیا، جاہلیت یعنی کفر، شرک اور نفاق کی موت مر گیا. اب ہم رسول کو تو ہم اتنا مانتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امیر المومنین پہ بھی آتا ہوں. اب سرکار کی بات نہ مانے تو فائدہ کیا ہے رسول کو ماننے کا؟ کوئی بھی نہیں. سرکار نے فرمایا مر گیا وہ شخص، یعنی اس کے لیے یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ دنیا سے چلا گیا، نہیں، مر گیا. من ماتا، مر گیا وہ شخص، جہلیت کی موت جو وقت کا امام. یہ ہے امام زمانہ علیہ السلام. اور اگر ایک ایک بات میں تشریح کرنے لگ جاؤں، مجھے ڈھیروں پروگرام چاہیے، میں ایک ایک بات میں تشریح کرنے لگ جاؤں. میں صرف قرآن کی آیت کی روح سے ایک بات کرتا ہوں اور پھر رسول کی اس حدیث کی روح سے بات کرتے ہوئے میں آگے سفر کروں گا. قرآن نے جب کہا ہر کسی کو اس کے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، تو ذہن نشین رکھیے گا، یہ تو میں بتا چکا ہوں مہدی دوراں. پھر یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا، پوچھا بھی جائے گا، لازماً پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہارا زمانے کے امام سے رویہ کیا تھا. بہت ضروری ہے. اور فرض کرو، یہیں میں بات روک کے عرض کرتا ہوں، کوئی میری ان باتوں پہ غور نہ کرتے ہوئے کہہ دے نہیں 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 ہم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام کے ساتھ انہیں. پہلا تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، علی اور اولاد علی میں فرق نہیں ہے، یہ ذہن نشین رکھ لیں. یہ سمٹیں تو ایک اور اگر پھیلیں تو 14. اس پہ میری ڈھیروں گفتگویں ہو چکی ہیں. کبھی ان کو علیحدہ علیحدہ مت کیجئے گا، اور نہ ہی الحمدللہ میں نے ممبر سے کبھی ان کے بارے میں، ان ذوات مقدسہ کے بارے میں یہ بات کی وہ اور ہیں، وہ اور ہیں، وہ اور ہیں، وہ اور ہیں. نہیں، انہوں نے ہر دور کے حوالے سے جو اظہار پسند کیا وہ مختلف ہے. یعنی امیر المومنین کے دور میں جنگ صفین، خیبر خندق ہوئی، امام حسین علیہ السلام کے دور میں کربلا ہوئی. ہر امام کے دور میں معاملہ مختلف تھا.
اور کوئی کہے جی میں تو بس مولا علی علیہ السلام کے نام کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، ذہن نشین رکھیے گا اگر تم اس دور کے نام کے ساتھ، مولا کے نام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے تو پھر تم سے سوال بھی ہوگا، بتاؤ صفین میں، خیبر میں، خندق میں تمہارا امیر المومنین سے رویہ کیا تھا؟ کیا کہو گے؟ میں تو صفین میں بھی نہیں تھا، میں تو خیبر میں بھی نہیں تھا، میں تو خندق میں بھی نہیں تھا۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے میں تو حسین کے دور میں اٹھایا جاؤں گا، ذہن نشین رکھیے گا پھر آپ سے کربلا کا سوال ضرور ہوگا، بتاؤ کربلا میں ایک تنہا تھا علی کا علی بیٹا، آپ نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یقیناً آپ کہیں گے ہم کربلا میں نہیں تھے، تو اس کا مطلب آپ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا جس دور میں تم تھے، اب بتاؤ تمہارا اس ذات سے، اس ہستی سے تمہارا رویہ کیا تھا؟ پوچھا جانا چاہیے، یہ لازم ہے، خالی کھڑا کرنا مقصود نہیں ہے، پوچھا جانا لازم ہے۔ اور یہ ہمارے مذہب حقہ میں قبر کے سوالوں میں سے سوال بھی ہے، من اماموں کا، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، من کتابوں کا، آخری سوال بھی ہے من اماموں کا۔ اگر من اماموں کا سوال نہ ہوتا تو پھر ہم بھی کہتے نہیں بس یہ 4 سوال ہے، من ربوں کا، من دینوں کا، من کتابوں کا، من نبیوں کا، یہ 4 سوال ہے۔ نہیں، من اماموں کا سوال دلالت کرتا ہے اس بات کی کہ یقیناً امام کا صرف نام نہیں پوچھا جائے گا بلکہ رویہ بھی پوچھا جائے، اور پوچھا جانا چاہیے، عدل کا تقاضا ہے۔ بتاؤ بھئی ہمیں اتنا اندازہ ہو، اتنا ہو کہ ہمارے امام، میں مثلاً اس دور کی بات نہیں کرتا، میں کربلا والوں کی بات کرتا ہوں، کربلا میں کتنے ایسے لعین تھے 9 لاکھ میں بے شمار، ضرب بے شمار، جن کو یہ نہیں پتا تھا حسین کون ہے؟ پتا تھا، امام حسین علیہ السلام پاک امیر المومنین کے لخت جگر ہیں، رسول کے لخت جگر ہیں، اولاد رسول ہیں، جن کو رسول نے اپنے کندھوں پر چڑھایا، سارا پتا تھا۔ کیا یہ پتا ہونا ان کے لیے کافی تھا؟ آپ کہیں گے ہرگز نہیں۔ جب وہ حسین کے ساتھ نہیں تھے، ان کا اتنا پتا ہونا، مولا کے بارے میں اتنا پتا ہونا نہ کافی ہے؟ اس کا مطلب یہ پھر پوچھا جانا چاہیے، اگر تم جانتے تھے حسین یہ تھا تو پھر تم نے حسین کو تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ اب یہی سوال اگر ہم اور آپ سے پوچھا جائے، اگر تم جانتے تھے کہ تمہارے دور میں بھی ایک حسین تھا، ایک علی تھا، ایک سجاد تھا، ایک قاسم تھا، مگر ساری صفتیں رکھنے والے کا نام مہدی تھا، تمہارا ٹھیک ہے تم جانتے ہو مہدی دورہ تھے، تمہارا ان سے رویہ کیا تھا؟ تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ او جی ہم نے بس اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن پڑھ لی، بس وہ اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما پڑھ لیا، سوری ٹو سے یہ جواب ناکافی ہے، نامکمل جواب ہے۔ دعا امام زمانہ صرف نامکمل ہے، بندہ دعا کر رہا اور خود تیار نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ کسی باعقل و باشعور سے پوچھا جائے، اگر خود تیار نہ ہو، وہ کہیں گے دعا کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب تک ہمارے اندر قوت میسم، محبت بوذر، اظہار 72، افکار ابو بصیر احمد بن اسحاق قمی، ہمارے اندر جب تک یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی، سوری ٹو سے ہمارا دعا امام زمانہ مانگنا بس ایسا ہی ہے جو نہ مانگنے سے بہتر ہے، ورنہ نہیں۔ یہ جذبے، یہ محبتیں، عرفان اپنے کمال کو اس وقت پہنچتے ہیں جب محبوب کی مرضی دیکھی جائے۔ اب کربلا میں 72 کہہ دیتے حسین آپ کا بڑا مقام ہے، بڑی منزلت ہے، سرکار آپ تو دوش رسالت پہ سوار رہے، سرکار آپ کی کیا بات ہے، سرکار آپ جیسا کون ہے، سرکار ہم چلے، ہم جا رہے ہیں، آپ جانے، یہ 72 یہ 9 لاکھ جانے۔ اگر کہہ کے چلے جاتے تو ہمارے آباء و اجداد کیا ہم معاف کرتے انہیں؟ نہیں، جس طرح آج 9 لاکھ پہ ہم لعنت کرتے ہیں ہم ان پہ بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، مگر ایسا نہیں۔ انہوں نے صرف زبانی کلامی، زبانی جمع خرچی پہ نہیں کہا کہ بس حسین آپ ٹھیک ہے، کیا بات ہے، آپ کا مقام بڑا ہے، اللہ آپ کو فتح نصیب کرے، اللہ آپ کو یزید کے خلاف، سوری ٹو سے یہ عرفان امامت نہیں ہے، یہ معرفت امام نہیں ہے۔ یہ چیز جب تک نہ ہو انسان جہلیت کی موت سے نہیں بچ سکتا، تو جو چیز 72 نے کر کے دکھائی وہی چیز جہلیت کی موت سے بچا سکتی ہے۔ انہوں نے کر کے دکھایا کہ صرف زبانی کلامی امام نہیں، لفظی امام نہیں، گفتگو تک محدود امام نہیں۔ حسین ہم سے چاہتا کیا ہے، حسین کی مرضی کیا ہے، حسین کی مشیت کیا ہے، اس وقت حسین کو ضرورت کیا ہے، پھر جا کے وہ اس مقام اعلیٰ پہ بلند ہوئے۔ اور ان کے بارے میں ائمہ نے کربلا کے بعد آنے والے ائمہ نے سلام کرتے ہوئے کہا بے ابی امی و انتا، تم پر ہمارے والدین قربان، ماں اور باپ قربان۔ یہ ہے کمال عرفان، یہ چیزیں جہلیت کی موت سے بچاتی ہے۔
میرے سامنے باب در باب کھول رہے ہیں، میں ایک ایک ٹاپک پہ گفتگو کروں کافی وقت لے جائے گا۔ پہلی بات پہ صرف اتنا عرض کروں گا، کوشش کیجئے اپنے اپنے گھروں میں، جیسے آج کل کی صورتحال چل رہی ہے، گھروں میں، بارگاہوں میں نہیں جا سکتے، گھروں میں خطبہ، علماء، عرفاء، ذاکرین، ان کو کہیے کہ آئیں، ہمیں عرفان امامت بتائیں، وقت پاس مت کریں، ادھر کی بات ادھر کی بات، ادھر کی بات ادھر کی بات، کیا یہ گیا نہیں، تیاری کر کے آئیں، بتائیں صاحب زمان کے بارے میں، امام زمان کا کیا مطلب ہے، بتائیں کسے کہتے ہیں امام زمان، کیا ذمہ داری ہوتی ہیں۔ دنیا کی مثال لے لیں، وہ کہتے ہیں میرا ابا ہے، میرا باپ ہے، بس ٹھیک ہے، میرا باپ ہے تو باپ ہے، نہیں بابا اس طرح نہیں، جب تک باپ سے رکھا جانے والا رویہ کمال پہ نہیں ہوگا وہ اولاد بھی اعلیٰ نہیں کہلائے گی۔ آج ہمارا رویہ اپنے امام سے ایسا ہے جیسا غیروں والا ہو، انجانوں والا ہو، نہ واقفوں والا ہو، کہ بس ٹھیک ہے وہ بیٹھے پردہ غیبت میں بیٹھا رہے۔ سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس یا حسین چینل کے توسط سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، آئیے امام کو تنہا مت چھوڑیے، ورنہ پھر یہی ہوگا آج جیسا ہو رہا ہے، دفناتے وقت ہاتھ لگانے سے میت کو دنیا ڈر رہی ہے۔ وہی ہیں کہ جن کے پیچھے دنیا نے اپنے آپ کو غرق کر دیا تھا، نہ دھوپ کا پتہ، نہ چھاؤں کا پتہ، نہ پردیس کا پتہ، نہ شہر ملک کا پتہ، نہ اپنی صحت کا پتہ، نہ اپنے ایمان کا پتہ، نہ اپنی نمازوں کا پتہ، نہ اپنی باتوں کا پتہ، ہر چیز انہوں نے لگا دی تھی۔ آج وہی ہاتھ نہیں لگاتے۔ اور مجھے پیرس سے ایک بندے نے ایک میسج کیا، بڑا کمال تھا، کہنے لگے شاہ جی کوئی بندہ بالکل اینڈ پہ تھا، تڑپ رہا تھا، اور اس کی کیفیت ایسی تھی کہ بس چند لمحوں بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ آج کل جو بیماری، جو سلسلہ چل رہا ہے، میں اس کو بیماری، میں اس پہ بھی بات کروں گا تو بات بہت دور چلی جائے گی، بس صرف اتنا ہی کہوں گا۔ اس نے مجھے کہا شاہ جی وہ جو آج کل یہ سلسلہ چل رہا ہے اس میں وہ بندہ بہت بیمار ہے اور اس کا آخری لمحہ تھا، ڈاکٹر سے کہتے ہیں میری ایک آخری حسرت ہے، مہربانی کیجیے اگر کر سکتے ہیں تو میری ایک آخری۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میری اولاد، میری بیوی، میرے بچوں کو ساروں کو بلا دیجیے، میں آخری بار ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جی اس کو کہا گیا یہ پورا وارڈ ایسا ہے، ہمیں بڑے مشکل سے ہم خود اپنے آپ کو سینیٹائز کر کے ہم آپ لوگوں کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، پاسبل نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، بلا دیجیے، میری آخری حسرت ہے، چیخنے چلانے پیٹنے رونے میں ختم ہونے والا ہوں۔ بہرحال اس ڈاکٹر نے بڑی کوشش کر کے وہ جگہ سینیٹائز کروائی، ان کو جو بیڈ ایک طرف لگوایا، ان کے گھر فون کر کے کہتے ہیں جی آپ کے والد کہہ رہے ہیں، اور بیوی کو کہتے ہیں آپ کے شوہر کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ آخری ملاقات کر لیجئے، ہمیں مل لیجئے، جلدی آئیے، وقت ایسا ہے۔ وہ کہتے ہیں یقین کیجئے شاہ جی، ان کی بیوی اور ان کے بچوں نے کال کر کے کہا ہم مرنا نہیں چاہتے، مہربانی کرو۔ انسان کتنا کچھ کر رہا ہے اور آخر میں رزلٹ کیا ہے؟ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم یہ کہوں بھی غلط نہیں ہے، ہم جان بوجھ کر انجان بن چکے ہیں، نفس ہمارے اوپر غالب آ چکے ہیں۔ ابھی ہمارے اندر حوث ختم نہیں ہوئی، حرص ختم نہیں ہوئی، ابھی ہمارے اندر ایسے معاملہ، حالانکہ یہ محبت آل محمد، دیکھو اس کے بارے میں اب اس پہ بھی بات کروں گا تو بہت دور چلی جائے گی۔ محبت آل محمد اس کمال چیز کا نام ہے کہ جو کہتے ہیں علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے، تو محبت آل محمد جہاں 14 علی کٹھے ہوں ان کی محبت آ جائے اور 14ویں علی کے جو زمانے کے امام کی محبت کو کمال آ جائے، تو کیا یہ ہماری نیگیٹو چیزیں ختم نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، مگر ہم کرنا نہیں چاہتے، اور محبت کا وہ ہمارا معیار نہیں جو ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ باتیں صرف آپ تک کرنے والی نہیں، آپ کی داد لینے والی نہیں، آپ کی لائک لینے والی نہیں، نہ دیجئے لائک، نہ کیجئے کومنٹس، نہیں چاہیے مجھے یہ کچھ بھی، مگر غور ضرور کیجئے کہیں یہ نہ ہو کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے اور پھر کیا ہوگا؟ چڑیاں چگ گئی کھیت، اب پچھتائے کیا ہو۔ کوشش کیجئے، ہمارے پاس وقت ہے، کوشش کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے۔ ہر انسان کے اندر ایک ضمیر موجود ہے جس کو امام وقت کی آواز کہتے ہیں، جو مسلسل نفس کے ساتھ لڑتا رہتا ہے، مگر کیا کرے ضمیر؟ بھرپور کوشش کرتا ہے۔ بندے کہتے ہیں مولا بچاتے کیوں نہیں؟ ذہن نشین رکھیے گا، جہاں جہاں ضمیر ٹوک رہا ہے وہ سمجھنا مولا کی آواز ہے اور مولا بچا رہے ہیں آپ کو، اور جہاں نفس غالب ہو جائے، چھڈو جی کی کرنا ہے، ایتے جی گلا کر دیں، یہ تو ویسے ہی باتیں کرتے ہیں، نہ کوئی ان کو پتہ ہے نہ کچھ ہے، یہ فائل جہاں اور چھڈو جی آج تھے عیاشی کر لو، اور چھوڑو جی آج یہ کر لیتے دیکھا جائے گا۔ اور نہیں بابا، سہاں ضمیر ٹوکتا ہے، سمجھاتا ہے، خدا را خیال کر، اپنے وقت کے بادشاہ کو مایوس نہ کر، ناراض نہ کر، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ضمیر ساتھ ساتھ ٹوکتا ہے، ٹٹولتا ہے۔
तो ज़मीर को मुर्दा न होने दीजिए। ये इबादत, ये आज़ादारियाँ, यकीन कीजिए बड़ी, शायद मेरी बात किसी के दिल में उतर जाए। 15 साल 14-15 साल हो गए मुझे मिंबरों पे मुल्क मुल्क फिरते, शहर शहर फिरते। कहीं ये ना हो वक्त देर हो जाए और ज़मीर को दबा दिया जाए और नफ्स गालिब हो जाए और ऐलान हो जाए, हजरात एक ऐलान सुनो, फलाना फलानी दुनिया से चले गए, और हाजिर मैयत कह के सारे जनाजा पढ़ाएं। याद रखिएगा सारे ताल्लुक तोड़ के चले जाते हैं, एक ज़ात है जो ताल्लुक नहीं तोड़ती, जिसको इमाम ज़माना कहते हैं। सब ये प्यारे पूरे ये जितने भी हैं सब ताल्लुक तोड़ के चले जाते हैं। खत्म करो बेटे जायदादे बांटने में, बेटियां 4 दिन रो के वो अपने अपने सब, ये वक्त है। ये इसका कतन ये मतलब नहीं कि हम अपने करीबी रिश्ते छोड़ दें, कतन नहीं छोड़ने, उनको इमाम की रैयत समझ के उनको साथ दे। मौला ने आपको अमानतें दी हैं, औलाद उनको उस तरह पालिए, ना कि ये हो कि औलाद को रख के अपने इमाम को भूल जाइए, ये ना हो। दौलत को देख के इमाम को भूल जाइए, ये ना हो। और मैं देख रहा हूं इस वक्त बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी कद्र को याद किया जा रहा है, बहुत ज्यादा याद किया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। काश कि अगर ये मरहला ना होता तो शायद रैयत अभी भी अपने इमाम को ना पुकारती। इमाम भी क्या सोचते होंगे, ये कैसी रैयत है, सर पे आन पड़ी है, फिर मुझे याद किया। पहले मैं इनकी दुआओं में भी शामिल नहीं था, इनके किरदारों में भी शामिल नहीं था, इनके अफकारों में भी शामिल नहीं था, इनकी आंखों में भी शामिल नहीं था। क्या सोचते होंगे इमाम? ये आंखों में शामिल होने का क्या मतलब है? अपनी आंखें, पूरी दुनिया ऐलान करता फिर रहा हूं अपनी आंखें, इसलिए मत बचाओ, गुनाह होगा। नहीं, नफ्स बड़ा कमीना है, गालिब आ जाता है, सिर्फ इसलिए बचाओ। आंखें झूठी हो गई, इमाम को कैसे देखेंगे? देखो बचती हैं या नहीं? क्या सोचते होंगे मौला? क्या तुमके दिल पे गुजरती होगी? ये है हमारे नाम ले भाई, ये है हमारे मुहिब। कोई बात नहीं, अभी भी वक्त नहीं गुजरा हमारे पास। बस मैं आज की ये गुफ्तगू इन 2 जुमलों पे कह के आपसे इजाजत चाहूंगा। अभी भी वक्त हमारे हाथों से नहीं गुजरा, अभी भी वक्त है, समझ जाइए। अभी भी वो लम्हात नहीं आए कि सूरज जब मशरिक की बजाय मगरिब से तलू हो। अभी भी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ। आइए समझ जाइए, बेहतरीन वक्त है। नमाज में अपने रब से अपने मौला को मांगिए, रोजे में अपने मौला को मांगिए, अफ्तारी सहरी में अपने मौला को मांगिए, अज़ादारी मातम में अपने इमाम को मांगिए, मजलिस में, हर उस अमल में कि जिसकी वजह से आपको आपके नामा आमाल में खैर और सवाब लिखी जाती है, मौला को मांगिए। और ऐसा हो सकता है जिसको बुलाया जाए और वो तुम्हें ना बुलाए, ऐसा नहीं हो सकता। मगर बुलाना सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, बुलाना इस तरह है जिस तरह मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की है। उम्मीद है आप तक ये बातें पहुंची होंगी। आप कोशिश कीजिएगा, इन बातों को आगे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि मोमिनीन इस्तिफादा करें। मुहिब्बान आले मोहम्मद तब्दीली आनी चाहिए, सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं। परवरदिगार आप सब का हामी और नासिर हो। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, या अली मदद। वली